بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان ڈیپتھ اسٹڈی آف سورہ کہف چل رہی ہے، اور ہم آج انشاءاللہ سورہ کہف کی آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 82 تک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ہم تھوڑا سا تدبر کرنے کی کوشش کریں گے باذن اللہ تعالیٰ۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو پچھلے رکوع میں ہم نے سمجھا تھا، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں پچھلے رکوع میں پچھلی آیات میں جو ہمیں سمجھانے کی، بتانے کی پروردگار نے ہمیں کوشش کی، وہ ہم نے سمجھی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو اس رکوع میں ہم سمجھیں گے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کے ایک سفر کے دوران جو پیش آمدہ واقعات ہیں، اور ان میں جو 3 عجیب و غریب افعال ہوئے، پھر ان کی جو حکمتیں ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا یہ اس رکوع میں بیان ہے، جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں گی۔ اس سے پہلے کی جو رکوع ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اس کی توضیح میں یہ بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکی ہوں کہ اللہ احکم الحاکمین کے عظیم المرتبت رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی علمیت کے معاملے میں ذرا سی لغزش کی وجہ سے آزمائش میں ڈال دیا گیا تھا، اور انہیں بتایا گیا تھا کہ روئے زمین پر آپ سے زیادہ علم والا ایک شخص موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے ملاقات کی خواہش ظاہر فرمائی، تو انہیں ایک خاص سفر، یعنی خاص سمت سفر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور انہیں آگاہ کیا گیا کہ آپ کی اس مرد صالح سے ملاقات مجمع البحرین کے مقام پر ہوگی، اور پھر یہ علامت بھی اللہ تعالیٰ نے قرار دی کہ جہاں آپ کی مچھلی گم ہو جائے گی، وہاں آپ کو ہمارا وہ خاص بندہ مل جائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک نوجوان خادم، جو کہ ان کے شاگرد بھی تھے، یوشع کے ہمراہ بحکم الہی سفر یعنی شروع کیا، سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک مقام پر استراحت فرما ہوئے تو وہاں پر ان کی مچھلی گم ہو گئی، مگر یوشع حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ عجیب واقعہ نہ بتا سکے اور دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ خاصا لمبا سفر شروع کرنے کے بعد راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد اور خادم سے کھانے کے لیے تلی ہوئی مچھلی طلب فرمائی، تو انہوں نے معذرت خواہانہ انداز میں مچھلی کے دریا میں کود جانے کا جو واقعہ تھا وہ ان کو عرض کیا۔ پھر وہ دونوں واپس اسی جگہ آئے تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ رہ کر کچھ سیکھنا اور علم حاصل کرنا چاہا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے انہیں اس امر سے باز رہنے کی نصیحت کی، منع کیا، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شوق علم اور ان کے اصرار کی جو حالت تھی وہ بڑھ گئی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ شرائط پیش کی کہ آپ کسی واقعے کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کریں گے، میرے افعال پر اعتراض نہیں کریں گے، کسی صورت بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ان شرائط کو منوان قبول کیا، اور تسلیم کر لینے کے بعد انہوں نے یہ وعدہ فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے جو بھی واقعات سرزد ہوں گے، میں انشاءاللہ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھوں گا، اور میں کسی بھی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ عہد و پیمان طے ہو گیا۔ اس عہد و پیمان اور شرائط کی پابندی کے وعدے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں سے اپنے علمی سفر کا آغاز کیا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو خطبہ ہے، اس میں یہ جو آیات ہیں، ان میں انشاءاللہ تعالیٰ اس رکوع میں فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ، یعنی یہاں سے جو ہے یہ آج کا انشاءاللہ تعالیٰ لیکچر شروع ہوگا کہ وہ دونوں وہاں سے چل پڑے، یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب یوں ہوا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام تھے، انہوں نے یہ کیا کہ جب علمی اور تعلیمی سفر ان کا شروع ہوا، تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مطالعاتی دورہ ان کا شروع ہو گیا، تو یہ دونوں حضرات جو تھے یہ دریا کے کنارے خشکی پر پیدل انہوں نے سفر شروع کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَىٰ سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ، بس وہ دونوں دریا کے کنارے پیدل چلتے رہے، کیونکہ دریا کو عبور کرنے کے لیے ان کے پاس کشتی موجود نہیں تھی۔ دریا کے کنارے ان کا سفر جاری تھا کہ اچانک سے فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِینَةٌ، ان کے قریب سے مگر ذرا فاصلے پر ایک کشتی کا گزر ہوا۔ فَنَادَاهُمْ خَضِرٌ، تو حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں آواز دی کہ ہمیں بھی سوار کر لیجئے۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ہے کہ کشتی والوں نے دور سے ہی انہیں کشتی میں سوار کرنے سے انکار کر دیا، اور سواریوں نے کشتی کے مالک سے کہا کہ اِنَّا نَرَىٰ رِجَالًا فِي مَكَانٍ مُخَوَّفٍ نَخْشَىٰ أَن يَكُونَ لُصُوصًا،
یعنی ہمیں اس خطرناک جگہ پر جو موجود یہ آدمی نظر آ رہے ہیں، ممکن ہے یہ چور ہوں، ڈاکو ہوں، لہٰذا آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوں اور دریا میں اپنا سفر جاری رکھیں۔ اگر ہم نے ان کی آواز پر دھیان دیا اور انہیں سفار یعنی کر لیا اور سوار کرنے کے لیے کشتی کو کنارے کی طرف لے گا، ہو سکتا ہے وہ ہمارا مال اسباب لوٹ لیں اور پھر ہمیں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ ایک فطری سی بات تھی، ان کے ذہنوں میں یہ خیال آ رہا تھا۔ جب کشتی کے مالک نے سواریوں کے احتجاج کی وجہ سے جناب خضر علیہ السلام کی آواز پر کوئی توجہ نہ دی، تو آپ نے ان کے خدشے کو بھانپ لیا اور بلند آواز سے فرمایا، آپ ہمیں کشتی پر سوار کر لیں، ان یعطی عن کل واحد ضیفہ ما حملوا بہ غیرہم، ہم دوسروں کی نسبت فی سواری دگنا کرایہ دیں گے۔ اب کشتی کا مالک جو تھا وہ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، تو وہ یعنی اس کو کرائے کا جب اس کو خیال آیا تو اس نے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف متوجہ ہونا پسند کیا اور انہیں غور سے دیکھا تو سواریوں سے یوں مخاطب ہوا کہ لا احملنہم فانی ارا علی وجوہہم النور، میں تو انہیں اپنی کشتی پر ضرور سوار کروں گا کیونکہ مجھے تو ان کے چہروں پر نور چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب وہ مالک اپنی کشتی کو دریا کے کنارے پر لے آیا، فکلموہم ان یحملوہا، تو انہوں نے اس سے کشتی پر سوار ہونے کے بارے میں گفتگو کی، یعنی کرایہ طے کرنے کے لیے بات چیت شروع کی۔ فعرف الخضر، تو اس کشتی والے نے نا حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، فحملوها بغیر نول، یعنی چنانچہ بغیر کرائے اور اجرت کے ہی انہیں اپنی کشتی پر سوار کر لیا۔ سبحان اللہ، ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ وہ کشتی ایلا نامی بستی کی طرف جا رہی تھی۔ روح المعانی میں انہوں نے یہی بیان کیا۔ اب پھر یوں ہوا کہ یہ کشتی جو تھی یہ اس طرف جا رہی تھی، اس بستی کی طرف۔ جب کشتی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کو سوار کرنے کے بعد اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑی تو تھوڑی دیر بعد ہی فعمد الخضر الی لوح من الالواح السفینۃ فنزعہ، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے ایک تختے کو کھینچ کر اکھاڑ دیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ فلم یفحا موسیٰ اذ عمد الخضر الی قدوم فخرق السفینہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب خضر علیہ السلام کی رفاقت و معیت اختیار کی، ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے جیسے ہی کلہاڑا مار کر کشتی کا ایک تختہ اکھاڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کی اس حرکت پر شدید غصہ آیا۔ فتح الباری میں ہے کہ ان موسیٰ لما را ذلک امتلأ غضبا وشد ثیابہ وقال اردت اہلاکہم ستعلم انک اول حالک، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو کشتی کا تختہ اکھاڑتے ہوئے دیکھا کہ تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ غصے میں بھر گئے اور انہوں نے اپنے کپڑے سمیٹتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کشتی والوں کو ہلاکت میں ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان قریب آپ کو احساس ہوگا کہ یہ تو آپ نے غلط کام کیا، یعنی آپ نے بہت برا کام کیا ہے، آپ ان کو ہلاکت میں ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فوری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور انہوں نے کشتی کا جو تختہ جو اکھاڑا تھا اس کو اکھاڑنے کے بعد اسے میخ یعنی کیل لگا کر جوڑ دیا، یعنی اس کو انہوں نے تھوڑا سا بہتر کر دیا۔ بہرحال انہوں نے تختے کو اکھاڑ دیا تھا اور پہلے سے جو کشتی تھی اس کا تختہ پہلے توڑا، پھر کیل لگا کر اس کی ہلکی سی مرمت بھی کر دی، لیکن عیب دار چھوڑ دیا اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے اس فعل پر سخت تعجب ہوا اور انہوں نے پھر ظاہر تھوڑے تلخ لہجے میں اور تلخ انداز میں حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے اپنی کشتی پر سوار کیا اور آپ ان کی کشتی کو توڑنے اور ہلاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو فتح الباری میں امام ابو العالیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے تختہ اکھاڑنے کے عمل کو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی دوسرے نے دیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ اگر اہل کشتی حضرت خضر علیہ السلام کے اس فعل کو دیکھتے تو لازمی طور پر انہیں منع کرتے اور ان کے درمیان حائل ہو جاتے، لہٰذا یہ جو کشتی جو توڑنے کا جو عمل تھا نا وہ باقی لوگوں نے نہیں دیکھا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، بعض مفسرین رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک شیشے کا ایک پیوند تھا جو اس کشتی کو لگا دیا تھا تختہ اکھاڑنے کے بعد، جس کی وجہ سے دریا کا پانی کشتی میں اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ اور یہ حضرت خضر علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا کہ کشتی میں سے تختہ اکھاڑے جانے کے باوجود اور پھر اس میں سوراخ ہو جانے کے باوجود بھی پانی اوپر نہیں چڑھ رہا تھا۔ مختصراً یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام کے اس عمل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام از حد متعجب ہوئے، حیران ہوئے اور حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کا یہ عمل اخلاقی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے اور شرعی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ دیکھیں شرعی نقطہ نظر سے اس لیے یہ غلط حرکت تھی کیونکہ آپ نے بلا وجہ ان کی کشتی کو داغدار کیا اور اسے نقصان پہنچا دیا ہے، اور اخلاقی اعتبار سے اس لیے کہ انہوں نے ہم پر احسان اور نیکی کی ہے کہ ہمیں بغیر اجرت کے اپنی کشتی پر سوار کیا ہے۔ ان کے اس احسان کے بدلے میں ان کے ساتھ یہ بدسلوکی مطلب
حضرت خضر علیہ السلام ظاہر نبی ہیں، ان کی طبیعت سے یہ چیز باہر تھی، ان کے فہم سے بالا تر تھی، انہیں چیز پسند نہیں آ رہی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری باتیں سننے کے بعد ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میرے اور آپ کے درمیان اس سفر پر روانگی سے قبل یہ معاہدہ ہوا تھا کہ میری اس کسی بھی حرکت پر آپ اعتراض نہیں کریں گے، اور جب تک میں خود آپ کو کسی بات کی وضاحت نہیں کر دوں گا آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ آپ نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی ہے، جبکہ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ میری رفاقت اختیار نہ کریں، کیونکہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ کشتی کے تختے کو توڑنے کی حقیقت کا بیان تو بعد کی بات، آپ نے تو پہلے ہی اپنا عہد و پیمان توڑ دیا اور میرے خدشے کو سچ ثابت کر دکھایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی روانگی، کشتی پر سواری، کشتی کے تختے کو توڑنے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو تعجب و اعتراض کا جو معاملہ ہے نا، یہ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کس انداز میں جواب دیا۔ اللہ رب العالمین نے اسے بہت معجزانہ اختصار اور بہت ہی بلیغانہ انداز میں یوں ارشاد فرمایا، فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا۔ بس وہ دونوں یعنی موسیٰ اور خضر چلے یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس خضر نے اس کشتی کو توڑ دیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اس کشتی کو توڑ دیا ہے تاکہ اس میں موجود لوگوں کو آپ غرق کر دیں؟ یقیناً آپ نے بڑا تعجب انگیز کام کیا ہے۔ اور خضر علیہ السلام نے کہا، یعنی اس خضر علیہ السلام نے یہ کہا، انہوں نے کہا یعنی قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا آپس میں یہ جو عہد و پیمان ہوا تھا نا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا، جو ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ ستجدنی انشاءاللہ صابر ولا عاصی لک امرا، یعنی میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مگر جب حضرت خضر علیہ السلام کو کشتی کا تختہ اکھاڑتے اور توڑتے دیکھا نا، تو آپ سے رہا نہیں گیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہیں ہو سکا، اور آپ کو اپنا کیا ہوا وعدہ بھی یاد نہیں رہا۔ آپ نے تو وعدہ فرمایا تھا، یعنی آپ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے اس عمل کو اپنی شریعت کے مطابق درست نہیں سمجھا، لہٰذا جو قانون شرعی ہے نا، ان کی حفاظت اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض، ظاہری بات ہے آپ کا منصب تھا، آپ نبی ہیں، نبی تھے اور آپ دیکھ رہے تھے، تو آپ کو یہ چیز شرعی اعتبار سے بہتر نہیں لگی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو اس فعل سے فوراً ٹوکا، اور جو متوقع خطرات سے ان سے آگاہ کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے خود ان کی اور اہل کشتی کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر فرمایا۔ جب ہم قرآن کی آیات میں اور اس کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں بھی جب بھی کوئی خلاف شرع اور خلاف اصول کام دیکھا کرتے تھے نا، کہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے، تو فوراً اس کے خلاف ڈٹ جاتے تھے، اور بڑی سے بڑی دھمکی اور پریشانی بھی انہیں اس کام سے نہیں روک سکتی تھی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نا ایک نیچر ہے، جسے قرآن نے مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو، ایک جو بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کر رہا تھا، جب اس قبطی کو ان پہ ظلم کرتے ہوئے دیکھا تو جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور فوراً اس قبطی کو ایک زوردار مکہ مارا، اس سے اس کی جان نکل گئی تھی۔ سورہ قصص کے دوسرے رکوع کا جو ہے ہم اگر مطالعہ کریں تو ہمیں یہ قصہ ملتا ہے وہاں پہ۔ اسی طرح آپ کے کوہ طور پر تشریف لے جانے کے بعد جب قوم نے ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی، یعنی گوسالہ پرستی کا شکار ہو گئی تھی جب آپ کی قوم، تو آپ نے کوہ طور سے واپس آ کر قوم کو شرک میں مبتلا دیکھا، تو اتنی شدت سے آپ ناراض ہوئے اور آپ شدت جذبات کی وجہ سے قابو نہ کر سکے، اور تورات کی تختیوں کو آپ نے پھینک دیا، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے آپ سخت ناراض ہوئے، اور انہیں کہا کہ میں تو اپنی قوم کو شرک کی نجاست اور غلاظت سے بچا کے گیا تھا، اور آپ نے کیوں برداشت کیا کہ یہ شرک اور نجاست کی غلاظت میں دوبارہ مبتلا ہو گئے؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے نا اور بھی کئی واقعات ایسے ہیں جو قرآنی آیات میں بیان کیے گئے ہیں، جن سے ایک چیز نظر آتی ہے کہ آپ مظلوموں کی حمایت کے لیے، حق کی مدافعت کے لیے، توحید کے احیاء کے لیے، شرک کی مذمت، ظلم و زیادتی کے خلاف فوراً جذباتی ہو جاتے تھے، یعنی آپ کی طبیعت میں نا تھوڑا سا آپ ایموشنل ہو جاتے تھے، جذباتی ہو جاتے تھے۔ تو اسی طرح سے آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ یہاں پر بھی انجام دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے اس عمل پر آپ کا یہی رد عمل تھا کہ آپ کو اہل کشتی کی ہلاکت کا خطرہ تھا اور آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا جو یہ تختہ توڑنا تھا نا اور کشتی میں سوراخ کرنا تھا، آپ نے اس پر اعتراض فرمایا۔ کشتی والوں کی حمایت میں انہیں اپنا جو وعدہ تھا نا حضرت خضر علیہ السلام سے کیا ہوا، وہ یاد نہیں رہا، کیونکہ جذبات غالب آ گئے۔
لیکن جب حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں اپنا وعدہ یاد دلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا کہ میں تو بحکم الہی حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اور میں نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں ان کے کسی عمل پر اعتراض نہیں کروں گا، اور اب تو اعتراض کے بجائے میں نے طویل بحث چھیڑ دی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام پر اعتراضات کی جو انہوں نے جو ایک یعنی شروع کر دیا تھا، بچھاڑ شروع کر دی تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ میرا یہ عمل میرے وعدے اور اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہے، لہٰذا انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے فوراً معذرت فرمائی اور عرض کی کہ استاد محترم، میری بھول پر آپ مجھے گرفت نہیں کریں، حقیقت یہ کہ مجھے اپنا وعدہ یاد نہیں رہا تھا اور شدت جذبات کی وجہ سے میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے تھے، آپ میری طرف سے دل تنگ نہ کریں، میری معذرت کو قبول فرمائیں اور درگزر سے کام لے کر مجھے اپنا مشن مکمل کرنے کا موقع فراہم فرمائیں۔ تو قرآن حکیم نے نا ان کے یہ والے جو معذرت خواہانہ انداز کے الفاظ ہیں ان کو سبحان اللہ العظیم بہت ہی خوبصورت انداز میں یوں نقل فرمایا ہے، قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری اسرا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے بھول جانے پر گرفت نہ کریں اور مجھے کسی مشکل میں نہ ڈالیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ کانت الاولی نسیانہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پہلا اعتراض جو یعنی وہ جو سوال واقعی جو بھول اور نسیان کی وجہ سے تھا، یعنی یہ جو انہوں نے اعتراض کیا تھا، سوال کیا تھا کہ آپ نے ان کو غرق کرنا، یہ جو سوال کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ حقیقتاً بھول کی وجہ سے تھا، نسیان کی وجہ سے تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی معذرت کو قبول فرما لیا اور انہیں آئندہ جو سفر تھا اس میں اپنے ہمراہ رہنے کی اجازت فرما دی، اور جب دریا کے دوسرے کنارے جا کر دونوں کشتی سے اترے تو حضرت خضر علیہ السلام نے صاحب سفینہ یعنی کہ جو کشتی کے جو تھا، جو شخص تھا جس کی وہ کشتی تھی، اس سے جو ہے شکریہ کہا اور تعریف کی، اور اللہ کی تعریف کر کے یہ لوگ وہاں سے اس کا شکریہ ادا کر کے نکل گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی سے اتر کر اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ پیدل سفر کرتے رہے۔ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں خوبصورت، خوش شکل اور حسین و جمیل ایک نابالغ بچہ تھا جو اپنے ہم عمر بچوں کے ہمراہ کھیل کود میں مصروف تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو جلدی سے پکڑا اور اس بچے کو زمین پر لٹا دیا اور پھر اسے چھری سے ذبح کر دیا، پھر اس بچے کا سر پکڑ کر اس کی گردن سے اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ معاملہ کشتی کے تختہ اکھاڑنے سے زیادہ خطرناک تھا، زیادہ افسوسناک تھا۔ آپ یہ منظر ایک بے گناہ لڑکے کا اس طرح سر بلا وجہ تن سے جدا کر دینا دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکے اور بے ساختہ بولے، اے خضر علیہ السلام، آپ نے ایک بے گناہ بچے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا ہے، جبکہ اس معصوم سے تو کوئی جرم بھی سرزد نہیں ہوا۔ میرے خیال میں آپ کی یہ کارروائی انتہائی ناپسندیدہ اور نامعقول ہے، آپ کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قرآن کریم اس قتل کی کارروائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ اس طرح ذکر فرماتا ہے، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا۔ بس وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی، یہ جو غلامن ہے نا یعنی کہ ایک نابالغ لڑکا، اس سے ہوئی، تو خضر نے اسے فوراً قتل کر دیا، فَقَتَلَهُ، تو خضر نے اسے فوراً قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیہ بغیر نفس، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ایک بے پاکیزہ جان کو، یعنی نفسا زکیہ، ایک پاکیزہ جان کو بغیر جان کے بدلے، یعنی بغیر پاکیزہ جان کو بغیر جان کے بدلے کے قتل کر ڈالا، بغیر نفس قتل کر ڈالا ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا، بلا شبہ آپ نے بڑا غلط کام کیا ہے۔ یہ جو کشتی کا تختہ اکھاڑنا تھا نا، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا شیئن امرا، یعنی عجیب معاملہ، امرا یعنی کہ عجیب، بہت برا کام، عجیب کام، یہ معاملہ کے یعنی عجیب معاملہ کے الفاظ آپ نے استعمال فرمائے، مگر بچے کے قتل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیئن نکرا فرمایا، یعنی نامعقول اور غلط کام۔ یہ سخت الفاظ ہیں اور اس میں نا ان کا لہجہ بھی ترش ہوا، ترش لہجہ اختیار کیا انہوں نے، کیونکہ کشتی میں سوراخ کرنے سے کشتی اور اہل کشتی کی ہلاکت کا محض ایک ان کو اندیشہ تھا یا خطرہ تھا، لیکن بچے کے قتل سے تو اس کی زندگی ہی کا خاتمہ ہو گیا تھا، اور نظر بظاہر یہ تھا کہ یہ قتل کشتی میں سوراخ کرنے سے زیادہ نقصان دہ اور خطرناک تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سے سخت الفاظ استعمال فرمائے اور حضرت خضر علیہ السلام کے فعل کو شیئن نکرا فرمایا، یعنی برے کام سے تعبیر فرمایا، ایک نامعقول غلط کام سے تعبیر فرمایا۔ ابن ابی حاتم شعیب حبانی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ کان اسم غلام الذی قتلہ الخضر جیسور،
کہ جس بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا اس کا نام جیسور تھا۔ یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں بھی ہے اور دار المنصور میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ان کا وعدہ یاد کراتے ہوئے فرمایا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، آپ نے پھر معاہدہ توڑ دیا اور سوال و اعتراض شروع کر دیا ہے، لہٰذا مجھے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا پڑے گی اور آپ کو ساتھ رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر احساس ہوا کہ مجھے اپنے وعدے کے مطابق سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، لہٰذا دوسری دفعہ نہ آپ نے ایک مشروط معذرت فرمائی اور عرض کی کہ اے خضر علیہ السلام، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آئندہ آپ سے اس قسم کا کوئی سوال نہیں کروں گا، اور ہاں اگر میں اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق آپ کے بعض افعال کے بارے میں صبر نہ کر سکوں اور اگر بساختہ میری زبان سے اعتراض نکل جائے تو آپ مجھے اپنے آپ سے جدا کر دیں، مجھے کوئی گلہ نہیں ہوگا اور اپنی علیحدگی پر آپ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کروں گا۔ قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس مشروط معذرت کا ذکر یوں فرماتا ہے، قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ موسیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نے اس کے بعد یعنی اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، یقیناً آپ میری طرف سے حجت کو پہنچ گئے، یعنی قد بلغت من لدنی عذرا، آپ حجت کو پہنچ چکے ہیں، عذر ہوگا، مطلب آپ عذر کو پہنچ چکے ہیں، آپ حجت کو پہنچ چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان سوالات و اعتراضات کا ذکر کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ کانت الاولی نسیانا والوسطی شرطا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلا اعتراض بھول کر کیا تھا، جبکہ جو دوسرا اعتراض تھا نا وہ بطور شرط کے کیا تھا کہ اگر میں نے آئندہ کوئی ایسی بات کی جو ہمارے درمیان طے پانے والے معاہدے کے خلاف ہو تو آپ مجھے اپنی رفاقت اور معیت سے علیحدہ کر دیں، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت خضر علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس معذرت کو قبول فرمایا تھا نا، تو قبول فرماتے ہوئے انہیں اپنے ہمراہ سفر جاری رکھنے کی اجازت دے دی تھی، اور پھر وہ دونوں مزید آگے پیدل سفر کرتے کرتے ایک بستی میں جا پہنچے۔ وہاں یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سفر کی وجہ سے شدید تھکاوٹ اور سخت بھوک میں مبتلا تھے، تو انہیں سفر نے تھکا دیا تھا، بھوک نے ستا دیا تھا۔ جب وہ بستی میں داخل ہوئے تو ان کا گزر اس گاؤں کے لوگوں کی ایک مجلس کے قریب سے ہوا، تو انہوں نے بستی والوں سے کھانے کا مطالبہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ ہم مسافر ہیں اور بھوک نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، لہٰذا آپ ہمارے لیے کچھ اشیاء یعنی خوردنی کا کچھ بندوبست کر دیں، ہمیں بھوک ہے، ہم اپنی بھوک مٹا سکیں اور سفر کی بھی جو تھکاوٹ ہے ہم اس کو دور کر سکیں۔ مسافروں کو کھانا کھلانا، مہمانوں کی عزت کرنا، پردیسیوں کی خدمت کرنا یا ان کی ضیافت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ہر بااخلاق قوم کا وتیرہ ہوتا ہے، سمجھدار لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ ہماری شریعت نے بھی ہمیں تعلیمات دی ہیں، یہ ہماری شریعت کی تعلیمات کا حصہ ہے، اسلام نے ان باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے۔ لیکن یہ جو بستی جہاں یہ حضرات تشریف لے کر گئے تھے نا، اس بستی کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ان جلیل القدر انبیاء کی میزبانی کرنے، انہیں اپنے یہاں ٹھہرانے، انہیں کھانا کھلانے سے صاف انکار کر دیا۔ بے مروت لوگ تھے، انتہائی بے مروتی اور کمظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں استہزاء اور مذاق کا نشانہ بنایا۔ کتب تفاسیر میں موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام اس گاؤں کے لوگوں کی جو متعدد مجالس تھی نا، ان کے قریب سے گزرے اور سب کے سامنے اپنی ضرورت پیش کی، مگر بستی کا کوئی ایک شخص بھی انہیں کھانا کھلانے پر تیار نہیں تھا۔ عجیب سے بے رحم سے لوگ تھے، عجیب بے مروت لوگ تھے، کسی نے بھی ان لوگوں کی ضیافت کرنے کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گاؤں والوں کی اس بے مروتی، کمظرفی اور کنجوسی کو بہت زیادہ محسوس فرمایا، اور بڑے افسوس کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے ان کے بخل کا ذکر فرما ہی رہے تھے کہ ان دونوں کے سامنے ایک دیوار نظر آئی انہیں، جو بہت بوسیدہ ہو کر ایک طرف جھکی ہوئی تھی اور زمین پر گرنے کے بالکل قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو دیکھتے ہی فوراً اس کی طرف پیش قدمی کی، یعنی اس کی طرف بڑھے اور فوراً اس دیوار کو جو ہے آپ نے مرمت فرما دی، اس دیوار کو صحیح اور درست فرمایا، اس کی خرابی اور اس کے نقص کو جو ہے بالکل ٹھیک کیا۔ اب اس کا کوئی شائبہ بھی نہیں تھا وہاں پر کہ اس جو دیوار کے اندر جو یعنی دیوار جھکے جا رہی تھی اور کمزور ہوئی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے فوری طور پر اس دیوار کی مرمت کر کے اسے درست کر دیا، مگر دیوار کے مالک یا گاؤں والوں سے اس محنت کا کوئی صلہ طلب نہیں کیا اور کسی قسم کی ان سے کوئی مزدوری اور اجرت کا مطالبہ نہیں کیا، کچھ نہیں مانگا ان سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب جناب خضر علیہ السلام کو ایسا فعل کرتے ہوئے انہوں نے جب دیکھا تو ان کے اس فعل پر بہت حیرانی، بہت تعجب کا اظہار فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا اور آپ نے بے ساختہ ان سے یہ کہا کہ اے خضر علیہ السلام،
اس گاؤں کے باشندوں نے تو ایسی بے مروتی اور کم ظرفی کا مظاہرہ کیا کہ ہمیں مطالبے کے باوجود سوکھی روٹی تک نہیں دی، اور ان کے ساتھ آپ کی یہ نیکی، آپ کا یہ احسان، اس کا یہ عالم ہے کہ آپ ان سے اس گرتی ہوئی دیوار کو بلا معاوضہ صحیح کر رہے ہیں، ان سے معاوضہ بھی نہیں طلب کر رہے ہیں، بغیر ان کی خواہش کے درست کر دیا، صحیح کر دیا، سیدھا کر دیا۔ اب اگر آپ یہ کام کرنا ہی تھا، آپ کو یہ کام کرنا ہی تھا، تو اس کے عوض آپ ان سے اپنی محنت کا اجر طلب کر لیتے، کم سے کم اجر تو طلب کرتے تاکہ ہم اس سے اپنے کھانے پینے کا کچھ انتظام کر سکتے۔ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی اس بستی میں جو یعنی بستی میں اس طرح سے گھومنے، لوگوں کے بندے بندے کے پاس جا کے کھانا طلب کرنے، بستی والوں کی بے مروتی، دیوار کی درستی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کو بہت ہی معجزانہ اعجاز کے ساتھ یوں بیان فرمایا کہ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ بس وہ دونوں خضر اور موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، فَانْطَلَقَا چل پڑے، یہاں تک کہ ان کا گزر ایک گاؤں والوں کے قریب سے ہوا، اور انہوں نے اس بستی والوں سے کھانا طلب کیا، تو بستی والوں نے ان کی میزبانی سے صاف انکار کر دیا، ان دونوں کی یعنی میزبانی سے صاف انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار دیکھی اور جو گرنے کے بالکل قریب تھی، جدار یرید ان ينقض فاقامہ، تو اس خضر یعنی کہ خضر علیہ السلام نے اسے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یعنی قال لو شئتا لاتخذت علیہ اجرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ چاہتے تو اس پر مزدوری ہی لے لیتے۔ تو اب ہوا یہ کہ یہ جو بستی ہے نا، اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس بستی کے بارے میں جن لوگوں سے کھانا طلب کیا گیا، انہوں نے بے مروتی کا اظہار کیا، اور باوجود اس کے کہ ان کی دیوار گرتی ہوئی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، اور ان کی بغیر خواہش کے ہی اس کو درست فرما دیا۔ اس بستی کے نام اور محل وقوع کے بارے میں کوئی حتمی بات کہنا ظاہری بات ہے ناممکن ہے، لیکن علماء نے اس بارے میں جو آراء پیش فرمائی ہیں نا، ان کو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ مشہور صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے مطابق اس بستی کا نام انطاکیہ ہے، جو شام میں واقع ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس بستی کا نام ایکا تھا۔ بعض بزرگوں نے اس بستی کا نام برقہ بیان کیا ہے، بعض اہل علم آذربائیجان بتلاتے ہیں، اور ایک قول میں یہ بھی ہے کہ اس بستی کا نام ناصرہ تھا، اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ وہ بستی ابلا تھی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے لکھا ہے کہ اس سے مراد یعنی یہ جو بستی تھی نا، اس سے مراد اندلس کا ایک شہر تھا جس کا نام تھا جزیرۃ الاندلس۔ یہ حوالے میں نے آپ کو فتح الباری سے بھی دیے ہیں، تفسیر مظہری سے بھی دی ہیں، تفسیر قرطبی سے بھی دی ہیں، آپ اس میں یہ چیزیں یہ ساری جو روایات ہیں اور یہ سارے حوالے جو ہیں یہ آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہ جب یہ مکالمہ ہوا، یہ بات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعتراض کیا حضرت خضر علیہ السلام پر کہ آپ یعنی جب یہ کہا کہ آپ ان سے اجرت ہی لے لیتے، تو اب یہاں خضر علیہ السلام نے ٹوکتے ہوئے فرمایا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، یعنی دوسرے اعتراض پر حضرت خضر علیہ السلام نے ٹوکتے ہوئے فرمایا تھا نا کہ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشروط معذرت پیش کی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ میں کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے سے الگ کر دیجیے گا، ساتھ مت رکھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اب تیسرا اعتراض آ گیا۔ جب یہ تیسرا اعتراض انہوں نے کیا تو ان کی شرط مکمل ہو گئی۔ اب حضرت خضر علیہ السلام انہیں اپنے سے جدا کرنے میں حق بجانب تھے، کیونکہ مشیت ایزدی بھی یہی تھی، اللہ تعالیٰ کی بھی یہی مشیت تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا مرحلہ مکمل ہو چکا تھا۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ علم کا اصل منبع اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جس کو جس قدر اور جس قسم کا علم عطا کرنا چاہے کرتا ہے۔ اس کے علم کی تہہ تک پہنچنا میرے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہی علم وہ واحد علم ہے، وہ خاص، وہ پختہ علم ہے جس کا احاطہ کرنا آلموسٹ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہے عطا کرتا ہے۔ ایک شعر ہے کہ کوئی آیا آ کر لے گیا، کوئی ڈھونڈتا ہی رہ گیا، دینے والے تجھ سے گلہ نہیں، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے جیسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ سینوں کو اللہ تعالیٰ کو شادگی دیتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ملتا ہے جو بھی علم ملتا ہے، اللہ کا ہی علم ہے جو لا فانی لا محدود ہے، باقی تو کسی کا علم بھی یعنی اس طرح سے پختہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت خضر علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام سے یوں مخاطب ہوئے
اے موسیٰ آپ میرا یعنی اب آپ میرا اور آپ کا یہ جو ساتھ تھا، اکٹھے رہنا تھا، اب یہ سمجھیں کہ یہ ناممکن ہے، میں اور آپ اب اکٹھے نہیں رہ سکتے، آپ خود آپ کے وضع کردہ ضابطے اور اصول کے مطابق بھی اب آپ میرے ساتھ رہنے کا کوئی حق نہیں رکھتے، کیونکہ آپ نے تو مشروط یعنی کہ وعدہ کیا تھا، مشروط معذرت کی تھی، لہٰذا آپ مجھ سے جدائی اختیار کر لیں، آپ اپنے وطن لوٹ جائیں اور میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب خضر علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا اور فرمایا کہ میں فراق و جدائی سے پہلے ان افعال کی حکمتوں اور مصلحتوں سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے ان سے آگاہ فرمائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کشتی میں سوراخ کرنے، نابالغ اور بے قصور بچے کو قتل کرنے اور بلا معاوضہ دیوار کو درست کرنے کے معاملات کی حقیقت میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں ان حقیقتوں سے، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جو کام میں نے کیے وہ نظر بظاہر نقصان دہ تھے، مگر حقیقتاً انتہائی فائدہ مند تھے، نفع بخش تھے اور فیصلہ خداوندی کے تابع تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کی اس گفتگو کو قرآنی آیات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، ارشاد ربانی ہوا کہ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، یعنی قَالَ هَذَا یہ، فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، میں تمہیں اس چیز کی حقیقت بتلا دوں گا جس پر تم نے صبر نہیں کیا، یعنی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے، میں آپ کو اس چیز کی حقیقت بتاتا ہوں جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ معلم، جس پر آپ تستطع علیہ صبر، جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہوئے دونوں کی جدائی کے مرحلے تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى صَبَرَ حَتَّى يَقُصُّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب التفسیر میں یہ حدیث موجود ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں یہ امر محبوب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر سے کام لیتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بارے میں ہمارے لیے کئی اور باتیں بیان فرما دیتا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ جو ان کے درمیان جو فراق و جدائی آئی اور یہ جو علیحدگی کا جو معاملہ تھا، اس سے قبل حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں افعال کی مصلحتیں اور حکمتیں بیان فرمائیں، اور انہی حکمتوں اور انہی تفاصیل کو ذکر کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے رخصت طلب کی اور حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو رخصت کر دیا۔ سب سے پہلے کشتی میں جو سوراخ کرنے کی حکمت تھی یا کرنے کا یہ جو تھا مطلب جو تختہ اکھاڑنے کی مصلحت تھی، اسے حضرت خضر علیہ السلام یوں بیان فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ اے موسیٰ، بعض اوقات بعض کام ظاہری طور پر نقصان دہ نظر آتے ہیں مگر نتیجے اور انجام کے لحاظ سے فائدہ مند اور نفع بخش ہوتے ہیں۔ آپ نے میری کشتی کا تختہ توڑنے پر تو فوراً اعتراض کر دیا۔ اچھا، یہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واقعات بتائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی جو حکمتیں تھیں وہ بیان کی، افعال کی، اور انہی کی زندگی سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے اسی سے انہیں جو ہے واقعات یاد دلائے کہ وہ بھی تو افعال تھے اور کتنے بابرکت تھے، بظاہر وہ خوفناک تھے، بظاہر نظر آ رہے تھے، یعنی وہ ان کو اگر ہم ظاہراً دیکھ رہے تھے تو وہ مختلف نظر آ رہے تھے، لیکن ان کے پیچھے جو اللہ کی حکمتیں کار فرما تھیں، حکمتیں پوشیدہ تھیں، وہ بالکل مختلف تھیں، اور ان کے جو نتائج برآمد ہوئے وہ بھی بہت مختلف تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں یہ فرمایا کہ آپ نے میرے کشتی کا تختہ توڑنے پر تو فوراً اعتراض کر دیا کہ اس سے ہمارے سمیت اہل کشتی غرق ہو جائیں گے، لیکن خود اپنا واقعہ فراموش کر گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی والدہ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ کو صندوق میں بند کر کے دریا کی موجوں میں بہا دے۔ بظاہر آپ کی والدہ محترمہ آپ کو دریا کی لہروں کی نظر کر رہی تھیں جس سے آپ کے غرق کے آب ہونے کا شدید خطرہ اور اندیشہ تھا، مگر حقیقت میں رب العزت آپ کی حفاظت اور کفالت کا انتظام فرما رہا تھا۔ سبحان اللہ العظیم۔ فتح الباری میں یہ امام نے یہ بات لکھی ہے، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے، یہ میں نے وہاں سے منقول کیا ہے، یہ چیز میں نے انہی کے قول کو جو ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے، یہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں بھی اس طرح سے ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو جو ہے دریا کے اس میں بہا دیا تھا، لہروں کی نظر کر دیا تھا بِإِذْنِ اللہ تعالیٰ، اللہ کے حکم سے، برضائے امر اللہ تعالیٰ کے۔ تو اسی طرح بظاہر
میں کشتی میں سوراخ کر کے یا اس کا تختہ توڑ کر اسے عیبدار بنا رہا تھا، مگر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی والوں کی حفاظت اور مستقل کفالت کا بندوبست کر رہا تھا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ کشتی چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا میں محنت کر کے گزر اوقات کرتے تھے، اور جس طرف وہ کشتی لے جا رہے تھے وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم اور درست کشتی کو غصب کر لیتا تھا، مگر عیبدار اور نکمی کشتیاں جو ہوتی تھیں، جو کام کی نہیں ہوتی تھیں، جن میں کوئی نہ کوئی فلا ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی تھی، کمی ہوتی تھی، اس کشتی کو چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ ان مساکین کی کشتی کو غصب ہونے سے بچایا جائے، اس لیے میں نے اس کے حکم سے اس کشتی میں نقص پیدا کر دیا تھا تاکہ بادشاہ جب اس عیبدار کشتی کو دیکھے تو اسے ناکارہ اور ناقابل استعمال سمجھ کر چھوڑ دے، اور یہ مساکین اپنے واحد ذریعہ معاش اور روزگار سے محروم نہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی علیحدگی کے وقت حضرت خضر علیہ السلام کی زبانی کشتی توڑنے کی جو حکمت ہے نا، قرآن کریم نے انہیں ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ اما السفینۃ فکانت لی مساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، کہ وہ کشتی تو چند مسکینوں کی ملکیت تھی، یعملون یعنی وہ فی البحر، یعملون فی البحر یعنی وہ وہاں کام کرتے تھے، ملاحی کا کام کرتے تھے، عمل سے ہے یعملون، ٹھیک ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، وہ وہاں جو دریا میں ملاحی کا وہ کام کرتے تھے، فی البحر یعنی دریا میں یا سمندر میں، فی البحر فاردت عین عیبہا، تو میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیبدار بنا دوں، وکان وراہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر درست کشتی کو زبردستی پکڑ لیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ علماء تفسیر کا خیال یہ ہے کہ وہ جو جابر بادشاہ تھا نا، وہ ایک یعنی کہ پکڑنے والا بادشاہ تھا، اور وہ ہر اچھی کشتی کو، جیسے پائریٹس ہوتے ہیں یا ڈاکو ٹائپ کے جو ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا حاکم تھا، بادشاہ تھا وہاں کا، اور وہ لوگوں سے چیزیں چھین لیا کرتا تھا۔ یہ جو مسکین کے بارے میں جو بات کی جا رہی نا، کہ وہ مسکینوں کی کشتی تھی اور وہ مسکین لوگ تھے، قرآن مجید ہمیں متعدد مقامات پر نا مسکین اور فقیر کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، یعنی سورہ کہف کی یہ جو آیت ہے اس میں مسکین کا لفظ آیا ہے، یعنی یہ جو اصطلاح ہے نا مسکین، مسکین ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس آمدنی کا ذریعہ موجود ہوتا ہے مگر وہ اس کی جائز ضروریات کے لیے کافی نہیں ہوتا، جیسے یہ کشتی والے، ان کے پاس ان کی آمدنی کا ذریعہ تھا لیکن ان کی جو جائز ضروریات تھی نا ان کے لیے کافی نہیں تھا۔ بعض اوقات ہمارے ارد گرد بھی بہت سے مسکین لوگ ہوتے ہیں جو دیکھنے میں سفید پوش ہوتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ ان کے پاس ان کا ذاتی مکان بھی ہے، ان کی نوکریاں بھی ہیں اور یہ اپنا کما رہے ہیں، ان کا ذریعہ معاش بھی ہے، لیکن وہ کسی ایسی سکن کی حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے حالات اور واقعات میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی وہ بیچارے اپنا سر ڈھکتے ہیں تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلاؤ، تو ان کی چادر اتنی محدود، اتنی تنگ ہوتی ہے کہ سر ڈھکیں تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے پاؤں ڈھکتے ہیں تو ان کا سر ننگا ہو جاتا ہے، اور ان کی ضروریات جو جائز ضروریات ہوتی ہیں وہ ان میں بھی سکن کی حالت میں ہوتی ہیں، ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، رکے ہوئے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ 3 بھائی ہوتے ہیں جو بہت اچھی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن ایک بھائی ہوتا ہے جو مسکین ہوتا ہے، بظاہر وہ بھائی بھی کما رہا ہوتا ہے، جو مسکین بھائی وہ کما رہا ہے اور اس کا بھی ذریعہ معاش ہے، ذریعہ آمدنی، لیکن اس کی جو فراوانی ہے یا اس کی جو یوں کہہ لیجیے کہ جو کشادگی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی، اس کے حالات اتنے کشادہ نہیں ہوتے، تو یہ بھائی مسکین ہے، یہ بھائی صدقہ بھی لے سکتا ہے، یہ بھائی آپ کی صلہ رحمی کا بہت بڑا حقدار ہے کہ اس کے حالات جو ہیں وہ اس کو مسکین بنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسکین کے اوپر رحم کرنے والے پر بہت رحم فرماتا ہے۔ اور فقیر جو ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بالکل تہی دست ہوتا ہے، بالکل خالی ہاتھ ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہوتا، آپ اس کو ایک روٹی دے دو گے، آپ اس کو کچھ پیسے دے دو گے، وہ لے لے گا اور وہ چلا جائے گا، وہ فقیر ہے، اس کے پاس صرف یہی ہے جو آپ نے اس کو عطا کیا، لیکن مسکین کی حالت مختلف ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے نا یہ مسکین تھے، یہ مسکینی کی حالت میں تھے، اور یعنی مسکین کے لیے بھی اور فقیر کے لیے بھی ہماری جو قرآن کریم ہے اس میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ دونوں ہی آپ کے محتاج ہوتے ہیں، دونوں ہی آپ کے صدقہ اور خیرات کے مستحق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، کے مستحقین ہیں فقراء بھی اور مساکین بھی، تو فقراء بھی آپ کو سمجھ میں آ گئے اور مساکین بھی آپ کو سمجھ میں آ گئے کہ یہ دونوں جو ہیں دونوں ہی آپ کے صدقے اور خیرات کے مصارف ہیں۔ حضرت کعب بن احبار رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ
اس کشتی کے جو مالک تھے نا وہ 10 غریب اور مسکین بھائی تھے، جن میں سے 5 اپاہج اور معذور تھے، اور 5 دریا میں کشتی چلانے کا کام کرتے تھے، اور اس مختصر آمدنی سے ان 10 بھائیوں کے گھریلو اخراجات بمشکل پورے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ العظیم۔ قرآن حکیم فرماتا ہے اما السفینۃ فکانت لی مساکینہ، وہ کشتی تو چند غریبوں کی ملکیت تھی، مساکینہ یعنی یہاں پر جو ہے نا یہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، مسکین نہیں ہے، مساکین ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا کشتی کو داغدار بنانا، اس کی جو یعنی ان کی جو ہزار بار اس کو اگر درست کیا جانا اس سے کروڑ درجے بہتر تھا، افضل تھا، کیونکہ حکمت اور مصلحت اس کے خراب کرنے میں تھی۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام اس کشتی کو عیبدار نہیں بناتے تو ظالم بادشاہ اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیتا، جو قرآن کی آیت بھی بتا رہی کہ وہ غصب کر لیا کرتا تھا، تو وہ اس کو غاصبانہ قبضہ کر لیتا اور وہ مساکین بیچارے اپنے روزگار سے محروم ہو جاتے۔ تو اہل علم کا بیان یہ کہ جب کشتی اس جابر بادشاہ کی حد سے نکل گئی تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس ٹوٹے ہوئے تختے کو اپنے ہاتھ سے پھر جوڑ دیا تھا، اور آپ کے معجزے کی وجہ سے وہ کشتی جو ہے وہ درست ہو گئی اور اس میں کوئی نقص باقی نہ رہا، کوئی عیب باقی نہ رہا۔ سبحان اللہ العظیم۔ بعض اوقات یہی ہوتا ہے، بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہت جو ہے مشکل ہے، بہت خرابی ہے، ہمارے لیے بہت نقصان دہ ایک عمل ہوا ہے، اس میں بہت ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات جو چھوٹی چوٹ ہوتی ہے نا وہ بڑے زخم سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی کسی چھوٹے نقصان کا سامنا کروا کے کسی بڑے نقصان سے محفوظ فرما رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کی حکمتوں کے اوپر کبھی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ بظاہر جو نظر آ رہا ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو، وہ سچ ہو، یا بظاہر جو غلط نظر آ رہا ہو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف انگلی اٹھا دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، یا اللہ تعالیٰ سے کیوں ہو رہا ہے۔ بہت ساری باتیں پیچھے جو اللہ کا کارخانہ قدرت ہے وہاں تکوینی طور پر چل رہی ہوتی ہیں اور حکمتوں کے تحت چل رہی ہوتی ہیں۔ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہوتی ہیں، جیسے فار ایگزامپل کہ بعض اوقات بعض پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا مسکیریج فیس کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک بہت تکلیف دہ عمل ہے، بہت تکلیف دہ ایک سچویشن ہوتی ہے کہ کسی ماں کا حمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے، یا اس کی اولاد دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں چلی جائے، یا کچھ ایسا ہو جائے کہ خدا نخواستہ بالکل دنیا میں آیا، چند سانسیں لیں اور دنیا سے چلا گیا، تو یہ بظاہر ایک بہت تکلیف دہ چیز ہے، ایک بہت اذیتناک وقت ہے، مگر اللہ کی حکمت ہے وہی بچہ کل اپنے ماں باپ کی بخشش کا سامان کرتا ہے وہاں، وہ بچے جو اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، یا اللہ کی رحمت میں دنیا میں آ کے چند سانسیں لے کر واپس چلے گئے، تو ایسے بچے اپنے والدین کو، خصوصی طور پہ اپنی ماں کو، اگر ماں جہنم کے گڑھے میں بھی ہوگی نا تو وہ اس کو اس کی امبلیکل کارڈ سے، جو بچے کی جو کارڈ ہے جو اپنی ماں کی ناف کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، ماں کو وہ وہاں سے اس کارڈ کے ذریعے سے کھینچ کے نکالے گا اور جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ تو یہ سبحان اللہ العظیم اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی بھی ماں کو اس اذیت کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اللہ کی اپنی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، وہ مصلحت سے عاری نہیں ہیں، وہ مصلحت سے خالی نہیں ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہماری عقلوں سے ماوراء ہوتے ہیں، ہم ان کو سمجھ نہیں پاتے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھوں سے ایک بے قصور اور نابالغ بچے کے قتل کا بھی واقعہ تھا، تو اس کے بارے میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سخت احتجاج فرمایا تھا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کے قتل پر جو معاملہ تھا اس کے بارے میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو یوں فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے ہاتھوں سے اس بچے کے قتل پر احتجاج کرتے وقت کیا آپ اپنی زندگی کا واقعہ بھول گئے؟ آپ نے بھی تو مصر میں ایک قبطی کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ بھی فتح الباری میں موجود ہے، یعنی کتاب التفسیر میں یہ چیز بھی وہاں پر درج ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی حیات میں بھی، اپنی زندگی میں بھی ایک ایسا واقعہ ہو چکا ہے، غیر ارادی طور پر آپ نے بھی تو جا کر ایک قبطی کو جو ہے اتنی زور کا پنچ مارا کہ وہ بھی مر گیا تھا، یعنی میرے ہاتھ سے قتل دیکھ کر آپ نے احتجاج کیا، آپ کی اپنی زندگی میں بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جوانی کے ایام میں بنی اسرائیل کے ظلم و ستم کو دیکھ کر بہت غمزدہ ہوا کرتے تھے، پریشان ہوا کرتے تھے، اور اسرائیلیوں کی مدد بھی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کسی شہری آبادی میں جا رہے تھے، وہاں آپ نے دیکھا قبطی ایک اسرائیلی پر زیادتی کر رہا تھا، اس اسرائیلی نے آپ سے مدد طلب کی، آپ نے اس کے تعاون میں اس کی مدد کے لیے اس قبطی کو پہلے اس جابرانہ حرکت سے سخت غصے سے منع کیا، وہ باز نہیں آیا، اسرائیلی پر زیادتی کرتا رہا، تو آپ نے اس کو جو ہے نا اتنی زور کا ایک پنچ مارا کہ وہ اس ضرب کو برداشت نہیں کر سکا اور وہ اسی وقت فوت ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت فرمائی اور آپ مدین تشریف لے گئے۔
تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو ان کی حیات کی جو یہ حیات مبارکہ کی یہ جو تفصیل ہے نا، یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قتل کے بارے میں یاد دہانی کرا رہے تھے کہ میں ایک بچے کے قتل کا ارتکاب میں نے کیا ہے، تو یہ عمل آپ سے بھی سرزد ہو چکا تھا اور مجھ پر کوئی اعتراض نہیں کیجیے۔ واقعتاً اس بچے کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ اس لڑکے کے والدین انتہائی ایماندار اور احکام الہی کے پابند تھے، اور انہیں اپنے اس لڑکے سے بے پناہ محبت اور پیار تھا، اور اس امر کا شدید خدشہ تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا اور اپنے ساتھ انہیں بھی کفر اور سرکشی میں مبتلا کر دے گا۔ اسی لیے ہم نے مشیت الہی کے مطابق ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے والدین کو اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزہ اور مہربان اولاد عطا فرمائے۔ اس لیے ہم نے اللہ رب العالمین کی مشیت کے مطابق اس لڑکے کو اس کے ماں باپ کے راستے سے ہٹا دیا، جس طرح آپ نے اسرائیلی کی خیر خواہی میں مصری کو قتل کر دیا تھا، اس طرح ہم نے اس کے ماں باپ کی خیر خواہی کے لیے بچے کو قتل کیا۔ یہ جو حضرت خضر علیہ السلام نے جو یہ جو تعویل فرمائی تھی، قرآن حکیم اس کے بارے میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بچے کے قتل کی حکمت ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَاهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ اور اس لڑکے کے والدین مومن تھے، یعنی مومنین تھے، ابواہ مومنین، وہ مومن تھے، والدین دونوں ماں باپ یعنی ماں بھی باپ بھی مومن تھے، ایمان والے تھے۔ بس ہمیں خدشہ ہوا کہ اگر یعنی وہ اگر زندہ رہا تو انہیں سرکشی اور کفر پر مجبور کر دے گا، بس ہم نے ارادہ کیا فَأَرَدْنَا، بس ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب انہیں اس کا بدلہ دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور ان پر زیادہ مہربان ہو، رحمہ و اقرب الرحمہ یعنی رحمت کے زیادہ قریب ہو۔ یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا، اکثر اوقات انسان اولاد کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، یا اولاد اس کو ایسا مجبور کرتی ہے، ایسا اس کو نیل ڈاؤن کرتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ سہتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ عام حالات میں ہم بھی اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ والدین اولاد کی وجہ سے بے انتہا مشکلات کا، صدمات کا، مصائب کا سامنا کر رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات بے عزت بھی ہو رہی ہوتی ہیں، بعض بچے ہوتے ہیں نا گمراہی اور ضلالت کا سبب بن جاتے ہیں، اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ خود تو یعنی خراب ہوتے ہی اپنے والدین کی گمراہی کا بھی سبب بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے بچے جو ہوتے ہیں نا، بعض اوقات ماں باپ کے راحت، سکون اور ان کے آرام کے درمیان خلل لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو ہمارے لیے عزت، آرام، چین کا باعث بنائے اور ہمارے بچیوں کو پرہیزگار بنائے، انہیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ یہ جو قرآن کریم کی جو تعلیم ہے نا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد کا سوال کریں تو صرف اولاد نہیں مانگنی چاہیے، نیک اولاد مانگنی چاہیے، نہیں ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو نیک اور سعادت مند ہو۔ تو یہ جو بچہ تھا نا، اس بچے کی صلاحیت، استعداد اور سرشت ایسی تھی کہ اگر وہ زندہ رہتا تو بڑا ہو کر اس نے کافر ہی بننا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے یہ۔ اس لیے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بچے کی بہتری اسی میں تھی کہ اسے جوانی کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی موت دے دی جائے، تاکہ بچہ سرکشی، بغاوت اور کفر کی سزا سے بچ جائے، اور اس کے جو ماں باپ ہیں اس کی وجہ سے کفر و ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہونے سے محفوظ ہو جائیں۔ دیکھیں یہاں پر بھی اللہ رب العالمین کی نا رحمت غالب آئی ہے۔ مجھے مطلب ہم جب یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ آیات ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم بالکل سطحی سوچ کے ساتھ اگر دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کا قتل کر دیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ بچہ اگر حقیقتاً نابالغ تھا اور ایک بالکل معصوم نفس تھا، ایک نفس زکیہ تھا، پاک نفس تھا، معصوم نفس تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزگی میں ہی اس کو بلا لیا۔ دیکھیں اللہ کا علم جو ہے نا، وہ کوئی عمل سرزد ہونے کے بعد ظاہر نہیں ہوتا، اللہ کا علم بہت دائمی ہے، اللہ کا علم بہت قوی ہے، غالب ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم پہلے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے نا، وہ کسی چیز کے تابع نہیں ہے، یعنی وہ عمل واقع ہونے کے تابع نہیں کہ عمل ہوگا پھر پتہ چلے گا کہ اچھا یہ بات تھی۔ یہ تو ہمارے جیسوں کی بات ہے نا کہ ہمارا علم اتنا قوی نہیں ہے، اللہ کا علم تو بہت قوی ہے۔ تو اللہ یہ بات جانتے تھے، اللہ کے احاطہ علم میں یہ چیز آلریڈی تھی کہ اس بچے کی سرشت تھی اس طرح کی ہے کہ یہ اپنے والدین کی گمراہی کا سبب بنے گا، بڑا ہو کے یہ کفر و ضلالت میں مبتلا ہو جائے گا۔
تو اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے اس معصومیت، اس کو اللہ نے وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیا، اور اس کے ماں باپ کے اوپر اللہ نے ایک طرح سے خیر ہی فرما دی، وہ خیر ہی ہوئی اس کے ماں باپ کے حق میں کہ وہ خود بھی گمراہ ہونے سے بچ گئے، اور وہ بچہ بھی جو آگے جا کے ان کے لیے کسی آزمائش اور کسی امتحان کا سبب بنتا، اللہ نے اس کو بھی معصوم عمر میں ہی اپنی رحمت میں بلا لیا۔ تو بعض اوقات اللہ کی بہت بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ کے بہت بڑے بڑے راز ہوتے ہیں، بہت گہرے سمندر ہیں اللہ کی حکمتوں کے، بہت گہرے سمندر ہیں اللہ کی جو حکمتیں ہیں، جو اللہ کے فیصلے ہیں، جو اللہ کی تکوینی، جو اللہ کی جو قدرت کے کارخانے میں جو تکوینی معاملات چل رہے ہیں نا، ان میں بہت بہت ڈیپتھ ہے، ہم ان کو نہیں سمجھ پاتے، ہم ان تک نہیں پہنچ پاتے سم ٹائم۔ بعض چیزیں ہمیں لگتی ہیں کہ اوہو یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، لیکن آپ یقین کریں کہ اللہ کا کوئی کام اتفاقاً نہیں ہوتا، اللہ کا کوئی کام تکے میں نہیں ہوتا، غلطی سے نہیں ہوتا، ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت موجود ہے۔ پھر ماں باپ مومنین تھے، مومنین کی اولادیں ویسے ہی اللہ رب العالمین ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ اگر ان سے کوئی چیز جو ان کے حق میں بہتر نہ ہو اگر لے لے، تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے اوپر ویسے ہی رحم فرماتا ہے کہ ایک چیز لینے کے بعد انہیں دوسری چیز اس کے بدلے عطا فرماتا ہے، اور اس چیز میں خیر ہوتی ہے۔ اور وہی ہوا کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو جس بچے کا قتل کیا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے، اس کا نام جیسور بتایا جاتا ہے، جب اسے قتل کیا گیا تھا نا، تو اس کی والدہ اس وقت امید سے تھیں، اور نظام قدرت کے اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ عرصے کے بعد بیٹی عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جس کو چاہے بیٹا عطا کرتا ہے، جسے چاہے بیٹی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ بادشاہ ہے تمام کائنات کا، وہ خالق و مالک ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس کو کیا چیز دینی، کس کے حق میں کیا چیز بہتر ہے۔ تو یہ جو حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھوں جو بچہ قتل ہوا، تو اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹی عطا فرمائی، جو جوان ہوئی تو اس کا نکاح اللہ کے ایک نبی سے ہوا، اور پھر اس کی گود میں ایک اور نبی نے جنم لیا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بڑی امت کو ہدایت نصیب فرمائی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس لڑکی کے بطن اطہر سے اللہ تعالیٰ کے 12 انبیاء پیدا ہوئے، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسور کے قتل کے بعد اس کے والدین کو ایک لڑکی عطا فرمائی، جس کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے 70 انبیاء پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تفسیر قرطبی میں بھی یہ لکھا ہے، یہ درج ہے وہاں پہ، تفسیر مظہری میں بھی ہے، اور آپ وہاں پر ان کے جو ترجمے ہیں آپ ان دونوں تفاسیر میں، تفسیر مظہری اور تفسیر قرطبی میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو قرآنی آیت کو دوبارہ اگر ہم دیکھیں گے نا، تو آپ دوبارہ تھوڑا سا غور کریں تو یہ بات سامنے نکھر کر آ جائے گی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يَرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، یعنی سبحان اللہ العظیم۔ اور اس لڑکے کے والدین مومن تھے، بس ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ اگر زندہ رہا تو انہیں سرکشی اور کفر میں مجبور کر دے گا، بس ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب انہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور زیادہ مہربان ہو۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کشتی کا تختہ توڑنے، بچے کو قتل کرنے، اور پھر دیوار کو سیدھا کرنے کے وغیرہ کے جو معاملے تھے نا، ان کے بارے میں انہیں بتا رہے تھے، اور ان امور کی حکمتیں اور مصلحتیں بھی انہیں اچھی طرح سے جو ہے مطالعہ کر رہے تھے ان ساری حکمتوں کے بارے میں۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے خود اپنی زبان مبارک سے وضاحت فرمائی کہ یہ سارے کام میں نے اپنی مرضی اور خواہش سے نہیں کیے، بلکہ رب العزت کی مشیت اور حکم کے مطابق سر انجام دیے ہیں۔ وما فعلتہ عن امری، یعنی عن امری، میں نے یہ کام اپنی مرضی سے سر انجام نہیں دیے۔ اب یہ جو تیسرا کام کیا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جس پر اعتراض فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ خضر علیہ السلام نے جو دیوار کیوں درست کر دی، اور پھر ان سے کوئی درستگی کا مطالبہ نہیں کیا، یعنی اس سے کوئی ان کی بد اخلاقی، بے مروتی، ان کے عدم تعاون کے باوجود کوئی مطالبہ نہیں کیا، آپ نے ان سے اجرت نہیں لی، تو موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے بھی تو بلا معاوضہ شدید بھوک اور پیاس کی حالت میں جناب شعیب علیہ السلام، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلایا تھا، اور ان سے خورد و نوش کی اشیاء کا مطالبہ نہیں کیا تھا، اور کوئی معاوضہ بھی آپ نے طلب نہیں فرمایا تھا۔ یہ بھی فتح الباری میں ہی یہ حوالہ موجود ہے، یعنی میں وہیں سے منقول کر رہی ہوں یہ بات کہ آپ کی زندگی میں بھی تو اے موسیٰ یہ ہوا تھا نا، اگر اس وقت آپ ان بکریوں کو پانی پلانا صحیح، درست اور لائق ثواب سمجھ رہے تھے، اور بلا معاوضہ یعنی آپ کو اچھا لگا یہ کام بلا معاوضہ کرنا، تو میں نے بھی بلا معاوضہ دیوار کو درست کر دیا، مجھے بالکل مناسب لگا، کار ثواب لگا، اور مشیت الہی کے تابع تھا یہ کام۔ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی جہاں تک اصل حکمت اور حقیقت کا معاملہ ہے نا، صورتحال یہ تھی کہ وہ دیوار اس گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی، اور اس کے نتیجے میں نا، یعنی جو دیوار درست کی تھی اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی حکمت کار فرما تھی، وہ یہ تھی کہ
اس کے نیچے ان یتیموں، یعنی یہ جو 2 یتیم بچے تھے نا، ان کا خزانہ دفن تھا، جو ان کے نیک فرما بردار اور صالح باپ نے ان بچوں کے لیے چھپا رکھا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ دفینہ ظاہر ہو جاتا، اور جب وہ ظاہر ہو جاتا تو اس گاؤں کے بد اخلاق لوگ، وہ تو بالکل مگرمچھوں کی طرح تھے، جن کی بے مروتی کا تو حال یہ تھا، انہوں نے مسافروں کو بھی مطالبے کے باوجود کھانا پینا فراہم نہیں کیا تھا، تو کیا وہ اس بیچارے معصوم بچوں کی، یتیم بچوں کی جو نیک باپ کی وراثت اور جائیداد کا جو خزانہ تھا، کیا وہ ان بچوں کو واپس کرتے؟ وہ تو جنگلی جانوروں کی طرح یعنی اٹیک کر دیتے اس کے اوپر، کم ظرف بستی ہے وہ۔ تو وہ بچے جب اس جائیداد سے، اس وراثت سے محروم ہو جاتے تو پھر ان بیچاروں کا تو حق ضائع ہو جاتا۔ اس لیے رب کا یہ ارادہ تھا، ہمارے رب کا یہ ارادہ ہوا، تیرے رب نے ارادہ فرمایا کہ اس دفینے کی حفاظت کا بندوبست فرمائے، تاکہ یہ بچے جب سن بلوغت کو، رشد کی عمر کو پہنچیں تو پھر خود اپنا خزانہ نکالیں اور اسے اپنے استعمال میں لے کر آئیں۔ اس لیے مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ گاؤں کی اس دیوار کو میں درست کر دوں۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھانے والی ہے کہ کوئی بھی کام نہ حضرت خضر علیہ السلام نے بھی اپنی مرضی سے انجام نہیں دیا تھا، بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم سے، اس کی مشیت کے مطابق سر انجام دیا تھا۔ اور یہ امر بھی ذہن نشین کرنے والا ہے کہ اگر وہ 2 یتیم بچے اللہ کی رحمت کے ساتھ اس خزانے کی یعنی حفاظت کرنے جیسے ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ حکم نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ بچے چھوٹے تھے، معصوم تھے، ان کے اس خزانے کی حفاظت کا اللہ رب العالمین نے انتظام فرما دیا تھا حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں واقعات کی حقیقتوں اور حکمتوں سے جب پوری طرح آگاہی ہو گئی تو پھر حضرت یعنی آگاہ فرما دیا، پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جن امور پر آپ صبر نہ کر سکے ان کی حقیقت اور اصلیت سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی تربیت کا مرحلہ بخیر و قبول تمام ہو گیا، اس لیے آپ کو اجازت ہے آپ واپس اپنے قوم کے پاس تشریف لے جائیں اور میں اپنی راہ لیتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے یوں فرمایا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اور وہ دیوار تو شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، یعنی ان دو یتیم بچوں کی تھی، ان کے لیے تھی، ان کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ان دونوں کا خزانہ دفن تھا اس کے نیچے، اور ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا، یعنی ان دونوں کا باپ صالحًا، نیک آدمی تھا۔ بس آپ کے رب نے ارادہ فرمایا، فَأَرَادَ رَبُّكَ، بس آپ کے رب نے ارادہ فرمایا، یعنی ایک خیر کا ارادہ فرمایا تو آپ کے رب نے اس کا ارادہ فرمایا، یعنی خیر کا کام تھا تو اللہ کی طرف اس کو منسوب فرمایا انہوں نے، کہ وہ دونوں بچے اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں، یعنی یبلغ اشدہما، یعنی اپنی جب رشد کی حالت کو پہنچ جائیں، اپنی سمجھ کی، سوجھ کی، اچھی سمجھداری والی عمر کو جب پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، اور اپنا خزانہ نکال لیں، یہ ان پر ان کے رب کی خاص رحمت تھی، رحمت من ربک، یہ ان پر ان کے رب کی خاص رحمت تھی، آپ کے رب کی خاص رحمت تھی۔ اور جو کچھ میں نے کیا، وما فعلتہ عن امری، اور جو کچھ میں نے کیا وہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ ان امور کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ ذالک تأویل ما لم تسطع علیہ صبرا، یہ فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے۔ تو یہ جو ماں باپ اگر جائز ہوں، ان کے حالات اور ان کے حلال ذرائع ہوں روزی کمانے کے، ان کی جو اعمال ہیں ان کے وہ نیک ہوں، خوبصورت ہوں، اچھے ہوں، تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نہ اولادوں کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، اور ان نیک ماں باپ کے جو اعمال ہوتے ہیں نا ان کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اسی طرح اس آیت میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے اموال کی حفاظت کا حکم دے کر نا اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو یہ جو حکم دیا، اس سے قرآنی دلیل بیان ہوتی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ جو کام بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نا، یعنی حکم خداوندی سے جو کام سر انجام ہوتے ہیں وہ بہت بڑی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان یتیموں پر شفقت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم کیا، ان کے خزانے کو اللہ تعالیٰ نے جب تک کہ وہ عاقل بالغ رشد کی حالت کو نہ پہنچ جانے والے تھے، جب تک وہ یعنی اس عقل اور شعور کی منزلوں تک نہیں پہنچنے والے تھے نا، اللہ نے ان کے خزانے کو بچا کے رکھا، کیونکہ وہ جو بستی تھی وہ بہت خراب تھی، بہت خراب لوگوں کی تھی۔ اگر وہ خزانہ جو ہے ان کے سامنے آ جاتا تو وہ تو اس کی بوٹیاں بوٹیاں نوچ لیتے، وہ بچوں کے ہاتھوں بیچاروں کے کچھ لگتا ہی نہیں۔ پھر یہ کہ ان کا جو باپ تھا نا وہ بہت نیک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا کہ ابوہما صالحہ، یعنی ان دونوں کا جو باپ تھا۔ اب باپ جو ہے مفسرین کہتے ہیں، بعض روایات میں آیا کہ وہ باپ جو تھا وہ امیجیٹ باپ نہیں تھا، وہ دادا تھا، یا اس سے بھی بڑا، مطلب 7 نسلوں سے اوپر جو ہے وہ ان کا کوئی دادا تھا۔ یہ عرب کی فصاحت ہے کہ وہ بیٹا چاہے بیٹا ہو چاہے پوتا ہو، اس کو وہ ابن ہی کہتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا، انا ابن عبد المطلب، اور اس طرح سے وہ والد تو ان کے عبداللہ تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو عبد المطلب کا بیٹا فرماتے تھے، یعنی اپنے دادا سے منسوب کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے نا ابن جو ہے وہ بیٹے کے لیے بھی ہوتا ہے، پوتے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ابن کا لفظ یعنی باپ کا لفظ اوپر بہت ساری اس کے لیے آتا ہے، یعنی داداؤں کے لیے، پر داداؤں کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہ عرب کی فصاحت ہے۔ تو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ جو بچے تھے ان کا والد، یعنی ان کی 7ویں نسلوں تک بھی وہ بہت نیک تھے، وہ جو ابو تھے ان کے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے دونوں یتیموں کی حفاظت کی گئی، یعنی باپ کی نیکی کی وجہ سے یتیموں کی حفاظت کے لیے اللہ نے دیوار درست کر دینے کا حکم حضرت خضر علیہ السلام کو دیا۔ محمد بن منظر کا قول ہے کہ بندے کے نیک ہونے کے سبب اللہ اس کی اولاد، اس کا کنبہ، اس کا خاندان، اس کے ہمسایوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا، اللہ کے صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور اولاد کا خیال آ جاتا ہے نا، تو نماز اور بڑھا دیتا ہوں تاکہ میری نماز کی وجہ سے اولاد کی حفاظت رہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا بہت گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہماری ہم کسی نیکی کے کام میں لگے ہوئے ہوں اور ہمارے اسپاؤزز اگر اس سیم پیج پر نہ ہونا، تو ہمیں بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ باپ تو نماز پڑھتا نہیں ہے، میری نمازوں سے کیا ہوگا، بچے تو دیکھ ہی نہیں رہے باپ کو نماز پڑھتا دیکھ کر۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ یا باپ اگر بہت ریلیجیس ہے اور باپ یہ سوچتا ہے کہ ماں تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ دین سے دور ہے، ماں کے اندر تو وہ ریلیجیس پریکٹسز ہیں ہی نہیں، تو پتہ نہیں بچوں کا کیا ہوگا۔ آپ اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط بنا کے رکھیے۔ اگر نہیں بھی ہیں اسپاؤزز ایک پیج کے اوپر، اللہ سب کے اسپاؤزز کو ایک پیج پہ آنے کی توفیق دے، سب کو ہی اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلائے، پورے خاندان کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ نہیں ہیں دونوں ایک ہی پیج پر، ایک ہی جیسا نہیں سوچ رہے، یا عمل میں ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہے اگر ان کے عمل میں کچھ معاملات، تو آپ اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی ایک ماں یا باپ کی عبادت کو بھی اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اولادوں کو جیسے وراثت بٹتی ہے نا، اس طرح اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی بانٹتے ہیں، یہ خیر موجود رہتی ہے، اور 7 نسلیں جیسے بیٹھ کے مال کھاتی ہیں نا، اس طرح والدین کی نیکیوں کی جو وراثت بٹتی ہے تو وہ نیکیاں بچوں کے آگے آتی ہیں، اولادوں کے آگے آتی ہیں، نسلوں کے آگے آتی ہیں۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہی ہوا تھا ان بچوں کے ساتھ کہ ان کا جو ان کا باپ تھا، نہ جانے وہ کون سی بھی نسل میں سے تھا، بزرگ انسان تھا، ان کا دادا تھا، پردادا تھا، 7ویں نسل میں سے تھا بعض مفسرین کے مطابق، تو اس کی جو نیکیاں تھیں وہ اللہ نے محفوظ فرمائی۔ اور اللہ کو غیرت آتی ہے کہ کسی کی نیکیوں کو اللہ ضائع فرما دے، اللہ کسی کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر یہ ویسے ہی یتیم تھے، ان کے ویسے ہی معاملات اس طرح کے تھے، بستی اس طرح کی تھی، تو وہ نیکیاں ان بچوں کے آڑے آ گئیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کو ان کا خزانہ چھپا دینے کی اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ایک حکم فرمایا، ان کا خزانہ چھپانے کا حکم فرمایا، دیوار کو صحیح کرنے کا حکم فرمایا۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نا اللہ تعالیٰ کے کچھ کام ہوتے ہیں جو بہت مخفی ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمارے حق میں بھی کوئی خیر ہوتی ہے لیکن وہ ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہمارے بچوں کی یا ہم دیکھتے ہیں ارد گرد شادیاں لیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، بہنوں کی، بھائیوں کی، یا بچوں کی، بیٹیوں کی، بیٹوں کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، سامنے نہیں آ رہا ہوتا، رشتہ سامنے نہیں آ رہا ہے، خیر سامنے نہیں آ رہی، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں ماں باپ، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، نہ جانے وہ اللہ نے کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور جب اس کا صحیح وقت آئے گا اللہ تعالیٰ وہ خیر آپ پر ظاہر فرما دے گا۔ اسی طرح بعض اوقات ہمارے حالات تنگ ہوتے ہیں، فائنینشلی ہم کرائسس میں ہوتے ہیں، فائنینشلی ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں برکت ملے، ہمارا ہاتھ کھلے، ہمارے وسائل فراخ ہوں، وہ بھی خزانہ ہے جو اللہ نے ہمارے حق میں رکھا ہوگا، لیکن کب ملے گا؟ بعض اوقات نوکری جلدی نہیں مل رہی ہوتی، بعض دفعہ شادی جلدی نہیں ہو رہی ہوتی، بعض دفعہ ہمارے حالات جلدی صحیح نہیں ہو رہے ہوتے، تو یہ سب اللہ کی حکمتوں کے تحت ہوتا ہے۔ یہ وقت آنے کے اوپر اللہ ظاہر ضرور فرما دیتے ہیں۔ تو بعض چیزیں مخفی ہوتی ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے مخفی رکھا ہوتا ہے نا، ان میں گھبرانا نہیں چاہیے، صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے، اللہ سے
حسن ظن رکھنا چاہیے، کبھی اللہ کے ساتھ نا امیدی کا معاملہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور پھر سب سے بڑی بات اس میں یہ ہمیں پتہ چلی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے نا، یہ اگر ہم آج کا جو ماڈرن ایج ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ آخر الزماں کو کور کر رہی ہے سورہ کہف، تو حضرت خضر علیہ السلام کا جو علم تھا نا وہ علم باطنی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم علم ظاہری تھا۔ مسلمان کو کیا چاہیے؟ مسلمان کو جو اس کا انر انٹلیکٹ ہے نا، جو اس کا علم ظاہری نہیں، علم باطنی، یعنی جو اس کی اسپرچول اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہے، اس کو الائیو کرنا ہے، اس کو اپنا انر جو اس کا جو جس کو بصیرت کہتے ہیں، اللہ سے اس بصیرت کو طلب کرنا ہے، اس پر زور دینا، اس پہ کام کرنا ہے، کیونکہ جو ظاہراً نظر آئے گا نا ہمیں، خاص طور پہ جو دجال کا وقت ہے، جو دجال کا ظہور ہے، اور جو دجالی فتنے ہیں، وہ تو ہمیں دھوکے ہی کی فارم میں ملیں گے۔ دجال کا جو دریا ہوگا وہ یقیناً آگ ہوگی، اور جو دجال کی آگ ہوگی وہ دریا ہوگا۔ جو دریا کو چوز کرے گا یعنی وہ آگ میں کودے گا، وہ جہنم میں جائے گا، اور جو اس کی جہنم کو پسند کرے گا یعنی وہ دریا میں کودے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے جو ہماری جو اندر کی آنکھ ہے، جو ہماری بصیرت ہے، ہم اس کو الائیو رکھ سکیں، تاکہ ہم اس فتنہ دجال میں اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق لے کر چلیں اور بندہ مومن بن کر اپنی زندگیاں بسر کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ جو بھی سیکھا ہے سمجھا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی شارٹ کمنگ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرما دے انشاءاللہ۔ میری اللہ سے یہ دعا ہے، اور آخر میں اس دعا کے ساتھ اپنے لیکچر کو ختم کرتی ہوں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔